خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے فلسفیانہ سمندر میں اتر رہے ہیں۔ 2500 سال پرانی بات، لیکن آج بھی اتنی ہی اہم۔ ہم بات کر رہے ہیں افلاطون کی شرح آفاق کتاب ریاست دی ریپبلک کی۔ ہمارے پاس اس کے اصل متن کے کچھ حصے ہیں، کچھ تجزیے ہیں اور ایک ویڈیو ٹرانسکرپٹ بھی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ سمجھا جائے افلاطون انصاف، کردار، ہمارے فیصلوں اور ایک آئیڈیل معاشرے کے بارے میں کیا سوچتا تھا، اور یہ سب چیزیں آپس میں جڑی کیسے ہیں۔ یہ ذرا پیچیدہ موضوع ہے، تو چلیں مل کر دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ واقعی بہت اہم سفر ہے۔ افلاطون صرف کوئی سیاسی نقشہ نہیں بنا رہا تھا، وہ تو بنیادی سوال پوچھ رہا تھا کہ اچھی زندگی، ایک مکمل زندگی کیا ہوتی ہے، اور اس کا جواب تھا کہ انصاف وہ صرف معاشرے کے لیے نہیں، فرد کی اپنی روح کے لیے بھی لازمی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہ مشہور غار کی تمثیل یا ایری کی اسطوری، یہ سب اسی بات کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارے فیصلے، ہمارے انتخاب ہی ہمارا کردار بناتے ہیں۔ ٹھیک، تو شروعات ہوتی ہے کتاب اول سے، انصاف کی تلاش۔ سقراط ہے، اس کے دوست ہیں بزرگ سفیلس، کہتا ہے بھئی انصاف تو سادہ سی بات ہے، سچ بولو اور جو قرض لیا ہے وہ واپس کرو۔ سننے میں تو بہت ٹھیک لگتا ہے نا؟ ہاں، بہت معقول۔ لیکن سقراط فوراً ایک پیچیدگی ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اچھا مان لو تم نے کسی دوست سے ہتھیار لیے تھے امانت کے طور پر، اور بعد میں وہ خدا نخواستہ پاگل ہو گیا۔ ہاں، تو کیا اب بھی سچ بول کر وہ ہتھیار اسے لوٹانا انصاف ہوگا؟ کیا یہ صحیح ہوگا؟ یہ تو مشکل سوال ہے۔ بالکل، یہیں سے بحث گہری ہوتی ہے۔ پھر سیفیلس کا بیٹا پولیمارکس وہ کہتا ہے کہ انصاف کا مطلب ہے دوستوں کو فائدہ پہنچانا اور دشمنوں کو نقصان۔ یہ بھی اس زمانے میں عام خیال تھا، اپنائیت اور دشمنی۔ جی، لیکن سقراط اسے بھی چیلنج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اول تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اصل دوست کون ہے اور دشمن کون؟ ہم غلطی بھی تو کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، کیا واقعی ایک نیک، ایک اچھا انسان کسی کو بھی جان بوجھ کر نقصان پہنچانا چاہے گا؟ کیا یہ نیکی کے خلاف نہیں؟ اور پھر انٹری ہوتی ہے تھرسیماکس کی۔ وہ ذرا غصے والا کردار ہے۔ ہاں، وہ آ کر کہتا ہے، ارے چھوڑو یہ فلسفیانہ بحثیں، سیدھی بات ہے، انصاف طاقتور کا فائدہ ہے، مائٹ از رائٹ۔ حکمران طبقہ قانون بناتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اور عوام کو کہتا ہے کہ یہی انصاف ہے۔ یہ دلیل تو آج بھی بہت سننے کو ملتی ہے نا؟ طاقت اور اصول کی کشمکش۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا سقراط کے لیے، لیکن وہ بھی اسے رد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، نہیں، کسی بھی ہنر یا فن کا مقصد اس چیز کی بھلائی ہوتا ہے جس پر وہ لاگو ہو۔ جیسے ڈاکٹر کا فن، اس کا مقصد مریض کو ٹھیک کرنا ہے، نہ کہ اپنی فیس بڑھانا۔ صحیح۔ اسی طرح حکمرانی کا فن، اس کا اصل مقصد عوام کی بھلائی ہونا چاہیے، حکمران کا ذاتی فائدہ نہیں۔ اور سقراط یہ بھی کہتا ہے کہ دراصل انصاف کمزوری نہیں، یہ طاقت ہے، یہ حکمت ہے، کیونکہ یہ روح میں ایک ترتیب، ایک ہم آہنگی لاتا ہے، جبکہ ناانصافی وہ تو انتشار اور کمزوری پیدا کرتی ہے۔ تو کتاب اول ختم ہوتی ہے اور ہمیں انصاف کی کوئی واضح تعریف نہیں ملتی، مطلب بحث ادھوری رہ جاتی ہے۔ جی ہاں، اور اسی لیے سقراط کہتا ہے، اچھا، فرد میں انصاف کو سمجھنا شاید مشکل ہے، تو کیوں نہ ہم ایک بڑا کینوس لیں، ایک پوری مثالی ریاست کو اپنے ذہن میں بنا کر دیکھیں، شاید بڑے پیمانے پر انصاف زیادہ آسانی سے نظر آ جائے۔ دلچسپ طریقہ ہے۔ تو یہ مثالی ریاست، یہ شروع کیسے ہوتی ہے؟ سقراط کہتا ہے، بنیاد ہے ضرورت، انسان کی بنیادی ضرورتیں، کھانا، گھر، کپڑا۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کسان چاہیے، معمار چاہیے، جلاہے چاہیے اور دوسرے کاریگر۔ اور جیسے جیسے یہ شہر، جسے افلاطون کولی پولس کہتا ہے، مطلب خوبصورت شہر، یہ بڑھتا ہے تو اس میں ایک ساخت، ایک ڈھانچہ بنتا ہے 3 طبقوں کا۔ جی بالکل، سب سے اوپر ہوں گے حکمراں، جو محافظ بھی ہیں اور فلسفی بھی، یعنی فلسفی بادشاہ، ان کا کام ہے دانائی سے رہنمائی کرنا۔ ٹھیک۔ ان کے نیچے ہوں گے معاونین، یہ فوجی طبقہ ہے جو ریاست کا دفاع کرے گا، حکمرانوں کے حکم پر عمل کرے گا۔ اور تیسرا طبقہ؟ تیسرا طبقہ ہے پیداوار کرنے والوں کا، کسان، کاریگر، تاجر، وہ لوگ جو ریاست کی مادی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ لیکن یہ تقسیم ہوگی کیسے؟ مطلب کون فیصلہ کرے گا کہ کون حکمران بنے گا، کون فوجی، کون کسان؟ یہاں افلاطون ایک کہانی استعمال کرتا ہے جسے عظیم جھوٹ یا دھاتوں کی اسطوری myth of metals کہا جاتا ہے۔
کہانی یہ ہے کہ جب خدا نے انسانوں کو بنایا تو ان کی روح میں مختلف دھاتیں ملا دیں۔ حکمرانوں کی روح میں سونا، فوجیوں کی میں چاندی اور باقی سب کی روح میں پتل یا لوہا۔ اچھا، یعنی یہ پیدائشی فرق ہے؟ افلاطون کے مطابق ہاں، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ کہانی چاہے سچ نہ بھی ہو، لوگوں کو اپنی جگہ قبول کرنے میں مدد دے گی اور معاشرے میں استحکام لائے گی۔ مقصد تھا کہ ہر کوئی اپنا کام کرے اور طبقاتی حسد نہ ہو۔ اور حکمران طبقے یعنی سونے والی روحوں کے لیے ایک بہت ہی سخت اصول تھا، کوئی ذاتی ملکیت نہیں۔ جی ہاں، نہ ذاتی گھر، نہ پیسہ، نہ زمین۔ افلاطون کی دلیل تھی کہ ان کی روح میں تو پہلے ہی سونا ہے، انہیں دنیاوی دھاتوں کی ہوس کیوں ہو؟ یہ انہیں کرپشن سے بچائے گا اور وہ صرف اور صرف ریاست کی بھلائی سوچیں گے۔ لیکن یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ اگر کوئی ذاتی فائدہ نہیں تو پھر کام کرنے کی موٹیویشن کہاں سے آئے گی؟ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف لگتا ہے۔ یہ بالکل ایک اہم نقطہ ہے اور اس پر تنقید بھی ہوئی ہے۔ افلاطون کا جواب غالباً یہ تھا کہ ان کی تعلیم و تربیت ایسی ہوگی کہ ان کے لیے سب سے بڑا انعام ہی ریاست کی خدمت کرنا ہوگا۔ تو تعلیم کی بات آئی، ان محافظوں کی تعلیم کیسی ہوگی؟ دو چیزیں بہت اہم تھیں، موسیقی اور جمناسٹکس، جسمانی ورزش۔ موسیقی سے مراد صرف گانا بجانا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، موسیقی سے مراد وسیع تر معنوں میں فنون لطیفہ، ادب، شاعری تھی۔ اس کا مقصد تھا روح میں خوبصورتی، توازن اور ہم آہنگی پیدا کرنا، اور ورزش جسم کو مضبوط اور صحت مند رکھنے کے لیے۔ لیکن یہاں افلاطون شاعری اور ادب پر سخت سینسرشپ کی بات کرتا ہے، یہ تھوڑا حیران کن ہے۔ جی، وہ کہتا تھا کہ شاعر جیسے ہومر وہ اکثر دیوتاؤں کو ایسے دکھاتے ہیں جیسے ان میں انسانی کمزوریاں ہوں، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں یا بزدلی دکھاتے ہیں، یا پھر موت اور بعد کی زندگی کو بہت خوفناک بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، جیسے اکیلیس کا وہ مشہور جملہ کہ میں زمین پر مزدور بننا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ مردوں کی دنیا کا بادشاہ بنوں۔ بالکل، افلاطون کہتا تھا کہ ایسی کہانیاں نوجوان محافظوں کو بہادر بنانے کی بجائے کمزور کریں گی۔ اس لیے صرف ایسی شاعری اور کہانیاں سنائی جائیں جو دیوتاؤں کی عظمت اور بہادر انسانوں کی نیکی بیان کریں۔ اور خاص طور پر وہ نقالی یعنی میمیسس کے خلاف تھا۔ ہاں، اس کا خیال تھا کہ جب کوئی اداکار کسی برے کردار کی نقل کرتا ہے، مثلا کوئی روتی ہوئی عورت یا کوئی چالاک بدماش یا کوئی بزدل سپاہی، تو یہ عمل نہ صرف دیکھنے والوں پر برا اثر ڈالتا ہے بلکہ یہ خود اداکار کی روح کو بھی آلودہ کر سکتا ہے۔ گویا آپ جو بننے کا دکھاوا کرتے ہیں آپ ویسا بننے کے خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ تھیٹر پر بھی پابندی چاہتا تھا۔ یہ تو فن کے کردار پر ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ بالکل۔ اور پھر آتا ہے افلاطون کا سب سے مشہور اور شاید سب سے متنازع دعویٰ، فلسفی بادشاہ کا تصور۔ وہ کہتا ہے سقراط کی زبان سے کہ جب تک فلسفی بادشاہ نہیں بن جاتے یا دنیا کے بادشاہ اور شہزادے فلسفے کی روح اور طاقت سے سرشار نہیں ہو جاتے، شہروں کو اور میرے خیال میں پوری انسانی نسل کو برائیوں سے کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ جی، یہ واقعی ایک انقلابی اور بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل یقین خیال تھا۔ تو فوراً سوال آتا ہے کہ بھئی فلسفی ہی کیوں؟ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ افلاطون کا جواب ہے کیونکہ فلسفی سچائی کے عاشق ہوتے ہیں۔ وہ چیزوں کی صرف ظاہری شکل جو بدلتی رہتی ہے اس پر نہیں رکتے، وہ اصل حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں۔ وہ تصورات یا فارمز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فارمز کا نظریہ ذرا سمجھائیں، یہ کیا ہیں؟ یہ افلاطون کے فلسفے کا مرکز ہے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ جو دنیا ہمیں نظر آتی ہے یہ اصل حقیقت نہیں، یہ صرف نقل ہے۔ ہر چیز کا ایک کامل، ابدی، نہ بدلنے والا آئیڈیل یا تصور ایک اعلیٰ دنیا میں، عالم معقولات میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے دنیا میں بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں لیکن وہ سب خوبصورتی کے اصل کامل تصور کی نامکمل جھلکیاں ہیں، یا جیسے بہت سی نیکیاں ہیں لیکن وہ سب نیکی کے ایک اعلیٰ تصور کا عکس ہیں۔ یعنی ہر کرسی پن کے آئیڈیل کی نقل ہے؟ بالکل اسی طرح۔ اور ان تمام تصورات میں سب سے بلند، سب سے اہم ہے خیر کا تصور، فارم آف دا گڈ۔ افلاطون اسے سورج سے تشبیہ دیتا ہے۔ جیسے سورج ہمیں دیکھنے کی طاقت دیتا ہے اور چیزوں کو زندگی بخشتا ہے، اسی طرح خیر کا تصور
تمام حقیقت، تمام علم اور تمام اچھائی کا سرچشمہ ہے۔ اور فلسفے وہ ہیں جو اس حتمی سچائی، اس خیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی، اسی لیے وہ حکومت کرنے کے سب سے زیادہ اہل ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اصل اچھائی کیا ہے۔ لیکن یہیں پر افلاطون کا شاگرد ارسطو اس سے اختلاف کرتا تھا نا؟ ہاں، ارسطو زیادہ عملی تھا۔ افلاطون کا خیال تھا کہ فلسفی بننے کی صلاحیت بہت کم لوگوں میں گویا پیدائشی طور پر ہوتی ہے۔ ارسطو سمجھتا تھا کہ نیکی، انصاف، عملی حکمت یہ چیزیں تعلیم و تربیت سے زیادہ لوگوں میں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، ریاست کے اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے افلاطون نے ایک اور بہت ہی انتہا پسندانہ قدم تجویز کیا تھا، خاندان کے بارے میں۔ جی، محافظ طبقے کے لیے نہ صرف ذاتی ملکیت ختم بلکہ ذاتی خاندان بھی ختم، یعنی بیویاں اور بچے مشترک ہوں گے۔ مشترک مطلب یہ کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری بیوی ہے یا یہ میرا بچہ ہے۔ شادیاں بھی ریاست طے کرے گی، بہترین مردوں اور عورتوں کو ملا کر، تاکہ بہترین نسل پیدا ہو، اور بچے پیدا ہونے کے بعد انہیں اجتماعی نرسریوں میں بھیج دیا جائے گا جہاں سب کی پرورش ایک ساتھ ہوگی۔ تو والدین کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کا اپنا بچہ کون سا ہے؟ بالکل، افلاطون کا مقصد تھا کہ اس طرح ذاتی محبت، ذاتی وفاداری، حسد یہ سب ختم ہو جائے گا۔ محافظوں کی واحد وفاداری ریاست سے ہوگی، وہ سب ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھیں گے۔ یہ آج کے دور میں تو سوچنا بھی مشکل ہے، بہت ہی عجیب، بلکہ کچھ لوگوں کے لیے خوفناک بھی۔ یقیناً یہ تجاویز جدید ذہن کے لیے بہت چونکا دینے والی ہیں، لیکن افلاطون کے نزدیک ریاست کا کامل اتحاد سب سے اہم تھا۔ ٹھیک ہے، اب تک ہم ریاست کی بات کر رہے تھے، لیکن آپ نے شروع میں کہا تھا کہ افلاطون کا اصل مقصد فرد کی روح کو سمجھنا تھا۔ جی ہاں، اور وہ دلیل دیتا ہے کہ یہ جو ریاست کا 3 حصوں والا ڈھانچہ ہم نے دیکھا، حکمران، عقل، فوجی، جذبہ اور عوام، خواہش، یہ بالکل فرد کی اپنی روح کی اندرونی ساخت کی طرح ہے۔ اچھا، تو ہماری روح کے بھی 3 حصے ہیں؟ افلاطون کے مطابق ہاں۔ پہلا حصہ ہے عقل، ریزن، یہ سوچنے والا، سیکھنے والا، دلیل دینے والا حصہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ ہے جذبہ یا حوصلہ۔ یہ وہ حصہ ہے جو ہمیں غصہ دلاتا ہے، غیرت دلاتا ہے، ہمیں مقابلہ کرنے پر اکساتا ہے، ہمیں عزت اور وقار کا احساس دلاتا ہے۔ یہ شیر کی طرح ہے۔ اور تیسرا ہے خواہش، ایپیٹائٹ۔ یہ ہماری بنیادی جسمانی اور مادی خواہشات کا مرکز ہے۔ بھوک، پیاس، جنسی خواہش، پیسے کی طلب، یہ سب یہاں سے آتی ہیں۔ یہ بہت طاقتور حصہ ہے۔ تو پھر فرد کے اندر انصاف کیسے قائم ہوگا؟ انصاف تب قائم ہوتا ہے جب یہ تینوں حصے آپس میں ہم آہنگی سے کام کریں، جب عقل جو سب سے بہتر جانتی ہے وہ رہنمائی کرے، جذبہ یعنی حوصلہ وہ عقل کا ساتھ دے، اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے میں مدد کرے جیسے ایک وفادار سپاہی، اور خواہشات وہ عقل اور جذبے کے قابو میں رہیں، وہ اپنی حد سے تجاوز نہ کریں۔ تو یہ ایک اندرونی توازن کی بات ہے۔ بالکل، یہی حقیقی نیکی ہے، یہی ذہنی صحت ہے۔ جب یہ ترتیب بگڑ جاتی ہے، مثلاً جب خواہشات بے لگام ہو کر عقل پر حاوی ہو جاتی ہیں، تو انسان کے اندر ناانصافی، بے چینی اور خلفشار پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل روزمرہ زندگی کی کشمکش لگتی ہے۔ جیسے مجھے پتا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا چاہیے، عقل، لیکن رات کو فون استعمال کرنے کی شدید خواہش ہو رہی ہے، اور پھر شاید خود پر غصہ، جذبہ بھی آتا ہے کہ میں کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہا۔ ہاں، افلاطون نے لیونٹیس کی مثال دی تھی، ایک شخص جو میدان جنگ کے پاس سے گزر رہا تھا اور وہاں پڑی لاشیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی عقل کہہ رہی تھی کہ یہ غلط ہے، یہ گھنونا ہے، مت دیکھو، لیکن اس کی ایک متجسس خواہش، ایپیٹائٹ، اسے دیکھنے پر اکسا رہی تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ آخرکار خواہش جیت گئی، اس نے لاشیں دیکھیں، لیکن فوراً اپنی آنکھوں پر غصہ نکالا، چیخا، لو بدبخت آنکھوں، بھر لو اپنا یہ برا نظارہ۔ یہ اس کی روح کے اندر جذبے، غصے اور خواہش کی جنگ تھی۔ بہت دلچسپ مثال ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو روح کا 3 حصوں والا نظریہ ہے، یہ صدیوں بعد فرائیڈ کے آئیڈ، خواہش، ایگو، عقل حقیقت پسندی اور سپر ایگو، جذبہ ضمیر سے کافی ملتا جلتا ہے۔
شاید یہ انسانی نفسیات کی کوئی بنیادی ساخت ہے جسے بار بار دریافت کیا گیا ہے۔ افلاطون کی شاید سب سے مشہور کہانی پر غار کی تمثیل، ایلیگری آف دا کیو، کتاب ہفتم میں۔ جی ہاں، یہ علم، حقیقت اور تعلیم کے بارے میں ایک زبردست تمثیل ہے۔ تصور کریں کہ ایک اندھیری غار ہے، اس میں کچھ لوگ ہیں جو بچپن سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کے سر بھی اس طرح بندھے ہیں کہ وہ صرف سامنے والی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان قیدیوں کے پیچھے کچھ فاصلے پر ایک آگ جل رہی ہے، اور آگ اور قیدیوں کے درمیان ایک راستہ ہے جس پر لوگ مختلف قسم کی چیزیں، مجسمے، برتن وغیرہ لے کر گزر رہے ہیں۔ اور ان چیزوں کے سائے آگ کی روشنی میں سامنے والی دیوار پر پڑ رہے ہیں۔ بالکل۔ قیدیوں نے بچپن سے صرف یہی سائے دیکھے ہیں، ان کے لیے یہی سائے اصل حقیقت ہے۔ وہ آوازیں بھی سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ سائے بول رہے ہیں۔ تو یہ ان کی پوری دنیا ہے۔ ہاں، اب فرض کریں کہ ان میں سے ایک قیدی کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اس کی زنجیریں کھول دی جاتی ہیں اور اسے زبردستی گھما کر آگ کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کیا ہوگا؟ پہلے تو روشنی اس کی آنکھوں کو چندھیا دے گی، اسے تکلیف ہوگی، وہ شاید یقین ہی نہ کرے کہ یہ چیزیں جن کے سائے وہ دیکھتا تھا وہ اصل ہے۔ پھر اسے زبردستی گھسیٹ کر غار سے باہر دن کی روشنی میں لایا جاتا ہے۔ وہ تو اور بھی مشکل ہوگا۔ بہت مشکل۔ سورج کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ شاید واپس غار میں بھاگنا چاہے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں عادی ہوں گی۔ پہلے وہ سایوں کو، پھر پانی میں عکس کو، پھر رات کو چاند ستاروں کو، اور آخر میں وہ دن کے وقت چیزوں کو اور خود سورج کو دیکھنے کے قابل ہوگا۔ یہ سورج کیا ہے اس تمثیل میں؟ سورج یہاں خیر کے تصور کی علامت ہے، وہ حتمی حقیقت جو ہر چیز کو وجود اور سمجھنے کی صلاحیت بخشتی ہے۔ تو یہ پوری کہانی دراصل تعلیم کے عمل کی تمثیل ہے۔ بالکل۔ تعلیم کا مطلب صرف معلومات دینا نہیں، بلکہ روح کی سمت بدلنا ہے، اسے اندھیرے، جہالت، حسی دنیا کے دھوکے سے روشنی، حقیقی علم، تصورات کی دنیا کی طرف موڑنا۔ اور فلاسفر کون ہے؟ فلسفی وہ آزاد شدہ قیدی ہے جو غار سے باہر نکل کر حقیقت کو، خیر کو جان چکا ہے۔ لیکن یہاں وہ مشکل سوال پھر سے آتا ہے جو پہلے بھی اٹھا تھا، جو شخص باہر کی اس روشن حقیقی دنیا کی خوبصورتی دیکھ چکا، وہ واپس اس تاریخ بدنما غار میں کیوں جانا چاہے گا، ان قیدیوں کو سمجھانے جنہیں شاید اس پر یقین بھی نہ آئے؟ یہ ایک بہت اہم اخلاقی سوال ہے۔ افلاطون کا جواب یہ تھا کہ مثالی ریاست میں فلسفیوں کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ واپس جائیں۔ ان کی تعلیم کا حصہ ہی یہ ہوگا کہ ان پر سماج کا قرض ہے، انہیں اپنی باری آنے پر نیچے جا کر دوسروں کی رہنمائی کرنی ہوگی، چاہے یہ کام انہیں ذاتی طور پر ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ یہ ان کا فرض ہوگا۔ یعنی علم ذمہ داری لاتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، کتاب کے بالکل آخر میں، کتاب دہم میں، ایک اور بہت ہی اثر انگیز کہانی ہے، ایر کی اسٹوری، myth of air۔ ہاں، یہ موت کے بعد زندگی اور انصاف و ناانصافی کے حتمی انجام کے بارے میں ہے۔ ایر نام کا ایک سپاہی جنگ میں مارا جاتا ہے، لیکن 12 دن بعد جب اس کی لاش جلانے لگتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے اور واپس آ کر بتاتا ہے کہ اس نے دوسری دنیا میں کیا دیکھا۔ کیا دیکھا اس نے؟ اس نے دیکھا کہ روحیں مرنے کے بعد ایک جگہ جمع ہوتی ہیں جہاں ان کے اعمال کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نیک روحوں کو جزا ملتی ہے، وہ آسمان کی طرف جاتی ہیں، اور گناہگار روحوں کو سزا، وہ زمین کے نیچے۔ ایک مدت گزارنے کے بعد وہ سب واپس ایک جگہ جمع ہوتی ہیں جہاں انہیں اپنی اگلی زندگی کا انتخاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگلی زندگی کا انتخاب یہ کیسے ہوتا ہے؟ ان کے سامنے ہر قسم کی زندگیوں کے نمونے رکھے جاتے ہیں، بادشاہوں کی زندگیاں، عام شہریوں کی، فنکاروں کی، جانوروں کی بھی بے شمار انتخاب ہوتے ہیں، اور ہر روح اپنی پچھلی زندگی کے تجربات، اپنی عادات، اپنی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر اگلی زندگی کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ تو بہت اہم لمحہ لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ افلاطون دکھاتا ہے کہ کچھ روحیں جو پچھلی زندگی میں نیک تو تھیں، لیکن صرف عادت کی وجہ سے، فلسفے کے بغیر، وہ لالچ میں آ کر ایک ظالم بادشاہ کی زندگی چن لیتی ہیں، بغیر یہ سوچے کہ اس میں کتنے دکھ لکھے ہیں۔ کچھ اپنی پچھلی زندگی کی تکلیفوں سے تنگ آ کر جانور بننا پسند کرتی ہیں،
کوئی کھلاڑی بننا چاہتا ہے شہرت کی وجہ سے۔ اور اوڈیسیس، اس کا انتخاب کیا تھا؟ اوڈیسیس جو اپنی پچھلی زندگی کی مہم جوئی، جنگوں اور پریشانیوں سے بہت تھک چکا ہوتا ہے، وہ سب سے آخر میں بچی ہوئی ایک زندگی چنتا ہے، ایک عام، گمنام، پرائیویٹ شہری کی پرسکون زندگی، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ اصل سکون اسی میں ہے۔ اور ہر روح اپنے ساتھ ایک ڈائمنڈ بھی چنتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ ایک قسم کا نگراں فرشتہ یا تقدیر کا ساتھی ہوتا ہے جو اس زندگی میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو یہ کہانی صرف مرنے کے بعد کیا ہوگا اس بارے میں نہیں ہے، اس کا کوئی گہرا مطلب ہے؟ بالکل، اس کا اصل پیغام اس زندگی کے بارے میں ہے۔ یہ ایک تمثیل ہے ہمارے ہر لمحے کیے جانے والے فیصلوں کی۔ افلاطون یہ کہہ رہا ہے کہ ہر بار جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ انصاف کا ہو یا ناانصافی کا، چاہے ہم عقل کی سنیں یا خواہش کی، ہم دراصل اپنی اگلی زندگی یعنی اپنے مستقبل کے کردار کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے آج کے فیصلے ہماری کل کی شخصیت بناتے ہیں۔ جی، ہمارے اعمال ہماری روح پر نشان چھوڑتے جاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہمارے کردار کو ڈھالتے ہیں، جیسے ایک دولت پرست اولیگارکک شخص کے چھوٹے چھوٹے لالچی فیصلے اس کی روح کو ویسا ہی بنا دیتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری اور ذمہ دارانہ بات ہے، گویا ہم ہر لمحہ اپنی تقدیر خود لکھ رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ انتخاب ہی اصل آزادی ہے۔ لیکن یہاں پھر وہی سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ بہتر انتخاب کرنا واقعی ہر ایک کے لیے ممکن ہے؟ خاص طور پر اگر کوئی بہت برے حالات میں ایک غیر منصفانہ معاشرے میں پلا بڑھا ہو، جہاں نیکی کرنا بہت مشکل ہو۔ افلاطون اس مشکل کو تسلیم کرتا ہے۔ ریاست میں وہ کہتا بھی ہے کہ ایک خراب معاشرہ روح کو خراب کر سکتا ہے، لیکن وہ امید نہیں چھوڑتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ فلسفے کے ذریعے یا شاید کسی اچھے استاد کی رہنمائی سے یا اپنی عقل کو استعمال کر کے انسان اپنے ماحول کے اثرات سے بلند ہو سکتا ہے اور بہتر انتخاب کر سکتا ہے۔ کم از کم کچھ افراد کے لیے یہ ممکن ہے۔ تو ریاست پر صدیوں سے بحث ہوتی رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر سیاسی فلسفے کی کتاب ہے، ایک آئیڈیل ریاست کا نقشہ۔ اور کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ اصل میں اخلاقیات کی کتاب ہے۔ مثالی ریاست کا پورا خاکہ تو صرف ایک بڑا استعارہ تھا فرد کے اندر انصاف کو سمجھانے کے لیے۔ اور افلاطون کے بہت سے نظریات، جیسے وہ محافظوں کے لیے خاندان اور بچوں کی اجتماعیت یا شاعری پر پابندی، یہ آج کے دور میں بہت متنازع ہیں، قابل اعتراض لگتے ہیں۔ جی ہاں، ارسطو نے بھی فوراً مشترکہ ملکیت پر تنقید کی تھی کہ اگر سب کچھ مشترک ہوگا تو کوئی محنت کیوں کرے گا، ذمہ داری کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اور شاعری پر اس کی تنقید، یہ خیال کہ فن جذبات کو بھڑکا کر عقل کو کمزور کرتا ہے اور یہ حقیقت سے 2 قدم دور ہے، کیونکہ دنیا خود نقل ہے اور شاعری اس نقل کی نقل ہے، یہ بھی بہت زیر بحث رہا ہے۔ بالکل، اور اس کا وہ تصورات یا فارمز کا نظریہ اگرچہ پیچیدہ ہے، لیکن یہ مغربی فلسفے کی بنیاد بن گیا۔ یہ سوچ کہ اصل حقیقی دنیا ہمارے حواس سے نہیں بلکہ عقل سے جانی جا سکتی ہے، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ تو خلاصہ کیا کریں؟ افلاطون کی ریاست یہ ہمیں کن بنیادی سوالات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ ہمیں انصاف کی نوعیت پر، ایک اچھی زندگی کے معنی پر، روح کی اندرونی ساخت پر، علم اور حقیقت کے فرق پر اور ایک مثالی معاشرے کے امکان پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھنے والے کو جھنجھوڑتی ہے، اسے آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ بالکل، اور شاید آخری سوچ جو ان تمام باتوں سے نکلتی ہے، خاص طور پر ایر کے اسٹوری سے، وہ یہ ہے، افلاطون نے ایک کامل آئیڈیل پیش کیا، ایک مثالی ریاست، ایک مثالی زندگی جو شاید اس دنیا میں کبھی پوری طرح حاصل نہ ہو سکے، لیکن اس نامکمل دنیا میں رہتے ہوئے بھی انتخاب کا لمحہ ہمیشہ موجود ہے۔ ہم مسلسل اپنی زندگیوں کا، اپنے کردار کا انتخاب کر رہے ہیں۔ آج کی اس پیچیدہ دنیا میں جہاں اتنے مختلف نظریات ہیں، جہاں سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا مشکل لگتا ہے، افلاطون کا یہ چیلنج کتنا متعلقہ ہے کہ ہم محض حالات کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے یا دوسروں کی رائے پر چلنے کی بجائے جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیسے کریں کہ ہم کیسا انسان بننا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو کیا سمت دینا چاہتے ہیں۔ یہ سوال افلاطون نے 2500 سال پہلے اٹھایا تھا اور شاید یہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔